وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سبحان اللہ. العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ السلام علیکم یا رسول اللہ. السلام علیکم یا حبیب حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے ہم سارے یہاں حضور کی میلاد پاک کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت عطا فرمائے، میلاد پاک کی برکت عطا فرمائے، آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے. بالخصوص نہایت ہی قابل احترام جناب حضرت علامہ مولانا محمد اعظم چشتی صاحب زیدہ دہو، علامہ محمد ظاہر چشتی صاحب اور علامہ محمد عبید صاحب نقیب محفل، علامہ محمد ارشد تبسم صاحب، دیگر علماء کرام اور میزبان محفل جناب محمد عظیم صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ سارے بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ یہاں بیٹھے ہیں تو کس لیے بیٹھے ہیں؟ حضور کا ذکر سننے کے لیے اور سنانے کے لیے. تو خوش قسمتی ہوتی ہے اور قیمتی وقت وہی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے. ویسے تو ہمارا وقت قیمتی نہیں ہوتا، لیکن جب وقت کی نسبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو جائے تو وقت بھی قیمت والا ہو جاتا ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محفل پاک کے صدقے بیت اللہ شریف اور گنبد خضرا کے نظارے عطا فرمائے. جب بھی محفل میں آئے نا تو ٹوپی پہن کے آیا کریں، خوشبو لگا کے آیا کریں اور اچھے کپڑے پہن کے آیا کریں. یہ بھی حضور کے میلاد کا ایک خوشی منانے کا ایک اظہار ہے کہ ہم کس کی محفل میں آئے. دیکھیں نا، دلہا جب شادی میں آتا ہے تو وہ کلا پہن کے آتا ہے، اگر نہ پہنا ہو تو اسے کہتے ہیں پہن لو، کیونکہ شادی. تو حضور جی دنیا میں تشریف لائے تو ہر سر پر رحمت کی ٹوپی تھی، ہر سر پر رحمت کی ٹوپی. جب بھی میلاد شریف آئیں تو بڑے اہتمام کے ساتھ، ذوق کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ نظر کرم ادھر بھی ہو جائے اور بیڑا پار ہو جائے. تو میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتا، پھر صرف 20-25-30 منٹ اور نہ ہی کوئی شعلہ بیانی ہوتی ہے. صرف یہ ہے کہ ایسی الفاظ ادا ہو جائے کہ میرے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہو جائے، آپ کے دل میں بھی حضور کی محبت پیدا ہو جائے. تو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے، نبی بھیجے اور صحیفے بھیجے، دنیا میں نعمتیں بھیجی. لیکن قرآن پاک میں جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کوئی تحفہ عطا فرمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے آپ کو یہ دیا ہے. اور محدثین اس میں ایک عجیب لطیف سی بات کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کوئی تحفہ دیتے ہیں تو اگر وہ میں کہے تو پھر بھی واحد ہے، اور اگر ہم کہے تو پھر بھی وہ ایک ہے، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو شان کوثر دی تو اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. ہاں وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا انی اعطیتک الکوثر، کہ میں نے آپ کو کوثر عطا کیا، فرق کوئی نہیں پڑتا. لیکن اللہ پاک نے جب بھی محبوب کو کوئی عظمت، شان، رفعت عطا فرمائی، اللہ نے کون سا سیگا بیان کیا؟ ہم نے آپ کو یہ دیا.
وہ میں کہے یا ہم کہیں وہ وحدہ لا شریک، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کی بات ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب اور بھی شان بیان کی، شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، تو اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو بھیجا اے نبی، ہم نے آپ کو بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، اور حق کی بات کہنے والا بنا کر، چمکنے والا اور چمکانے والا بنا کر۔ سبحان اللہ۔ اس طرح بہت سارے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے محبوب کو شان تھا، اور یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو محدثین اس کے بہت سے معنی، ایک معنی یہ ہے کہ ویسے اللہ تعالیٰ میں کہے تو اس میں بھی بڑی جلالت ہے کہ میں نے آپ کو دیا، میں نے آپ کو بھیجا، میں نے آپ کو رحمت عطا فرمائی، میں نے آپ کو رفعت ذکر عطا فرمائی۔ لیکن جب وہ ہم کہتا ہے نا تو اس میں اور بھی شان جلالت ہوتی ہے کہ کوئی اعتراض نہ کرے، ہم نے یہ چیز اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالی اپنی پوری قدرت کے ساتھ، اپنی پوری شان کے ساتھ جب کہتا ہے نا اپنے محبوب کو شے دیتا ہے تو وہ میں نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ہم نے آپ کو یہ چیز دی۔ دوستو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر، کرم بنا کر، بخشش بنا کر، صحابت بنا کر بھیجا ہے، وہ کس کے لیے بھیجا ہے؟ صرف ہمارے لیے نہیں آپ رحمت بن کر آئے، صرف مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، بلکہ کائنات کی ہر شے کے لیے میرے اور آپ کی آقا رحمت بن کر آئے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا ذرہ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسی شے نہیں جو حضور کی رحمت کی طلبگار نہیں۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھرانے کے شہزادے، گھر کی باتیں گھر والے زیادہ جانتے ہیں، تو حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رحمت کا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی رحمت عطا فرمائی ہے کہ حضور کسی کے دکھ کو سنتے بھی ہیں اور اس دکھ کا مداوع بھی کرتے ہیں۔ لیکن آپ نے مجھے کوئی دکھ بری کہانی سنائی تو ہو سکتا ہے میں اس کا حل نہ کر سکوں، ہو سکتا ہے میں اس کے بارے میں کوئی دلاسا نہ دے سکوں، آپ کی پریشانی سنی، دعا کی اللہ یا تیری پریشانی دور فرمائے، کیونکہ میری آپ کی رحمت، پیر فقیر کی رحمت یہ محدود ہے، ہماری ساری رحمتیں حضور کی رحمت کی محتاج ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے دکھ کا مداوع نہ کر سکیں، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو رحمت عطا فرمائی ہے وہ ایسی رحمت ہے حضور سنتے بھی ہیں اور اس دکھ کا مداوع بھی کرتے ہیں، اس مسئلے کا حل بھی کرتے ہیں، اس مصیبت کو دور بھی کرتے ہیں، اس غم اور پریشانی کو دور بھی کرتے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ میں نے سارے جہانوں کے لیے، ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر دیا۔ یہ جو حضور کا میلاد ہم کرتے ہیں یہ کوئی فیشن نہیں ہے، یا کوئی ہم ایک فارمیلٹی یا کاروائی پوری کرتے ہیں، یا سناہانی ہوتی ہے، یا کوئی پیسوں کا چکر ہوتا ہے، نہیں، یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا ہر مسلمان، ہر بندہ مومن پر واجب ہے، ہر بندہ مومن پر واجب ہے۔ میں بندہ مومن کہہ رہا ہوں، غیر مومن کی تو بات ہی نہیں، بے شک جو مومن نہیں اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ لیکن حضور کا ذکر ہے کہ غیر بھی حضور کی آمد کی خوشی مناتے ہیں۔ ابھی وقت نہیں تو بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا میلاد منانا ہر بندہ مومن پر واجب ہے۔ وہ آپ نے دیکھا نا حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ پر تشریف لے گئے تو وہاں کی بچیوں نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، وہاں کی بچیاں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان کا شمار صحابیات میں نہیں تھا، ان کے والدین بھی ابھی سارے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو جب انہیں پتا چلا نا کہ اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں
اللہ کے آخری رسول تشریف لا رہے ہیں تو وہ روزانہ نا اپنے گھروں سے باہر نکل کر مدینہ پاک کے باہر ایک بستی ہے، وہ میں نے دیکھی ہے، جہاں ان بچیوں نے سرکار کا استقبال کیا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے سرکار کا استقبال کیا تھا۔ تو وہ میں نے جگہ دیکھی، یقین مانے جب وہ دیکھا وہ منظر، وہ اس جگہ کو دیکھا جہاں دوست لے کر گئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بنو نجار کی بچیوں نے حضور کا استقبال کیا، تو یقین مانے بندہ 1400 سال پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ کیسے جذبات ہوں گے، وہ کیسے لمحات ہوں گے، وہ کیسی کفیات ہوں گی کہ حضور آ رہے ہیں، ساز گانے گار آ رہے ہیں، اور وہ بچیاں دف بجا کر اس زمانے میں دف بجا کر وہ حضور کا استقبال کن چیزوں کن اشعار کے ساتھ کر رہی ہے، طلع البدر علینا۔ سبحان اللہ، اتنی سیانی بچیاں تھی نا، انہوں نے یہ نہیں کہا طلع القمر علینا، انہوں نے طلع البدر علینا، بدر کہتے 14ویں کا چاند، کامل چاند، ان کو یہ کس چیز نے بتایا؟ تو فرمایا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، مدینہ پاک کے باہر وہ پہاڑی ہیں ثنیۃ الوداع جنہیں کہا جاتا ہے، فرمایا کہ ثنیۃ الوداع پہاڑیوں کے پیچھے سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا۔ آج کل تو کئی ایسے مسلمان ہیں حضور کے بارے میں کلمہ حضور کا پڑھتے ہیں لیکن حضور کی پہچان نہیں۔ وہ بچیاں کتنی خوش قسمتی، حضور کو دیکھا بھی نہیں، پہلی نظر میں دیکھا تو کہا یہ تو بدر کامل ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ یہ میلاد جو ہوتا ہے نا، یہ شکرانہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو میلاد کا اظہار اپنے گھروں کو سجا کر کرتے ہیں۔ یہ مہنگائی کے مسئلے حل نہیں ہونے۔ میں 1962 کے اخبار پڑھ رہا تھا تو وہاں انہوں نے کہا کہ چینی 2 روپے مہنگی ہو گئی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اور اس وقت چینی کی قیمت 2.5 روپے تھی، تو 2 روپے مہنگی ہوگی، 4.5 روپے کلو ہو گئی۔ اس وقت یہ رولا تھا، یہ اب بھی ہے۔ یہ پیٹ کے مسئلے کبھی حل نہیں ہونے۔ دعا یہ کیا کریں کہ ہمارا دامن، ہمارا دل حضور کی یاد سے وابستہ رہے، ہماری روح، ہمارے جسم کا تعلق حضور کے ساتھ جڑا رہے۔ اگر یہ جڑا ہے تو دنیا کی ساری مشکلیں آپ کے لیے آسان ہوتی جائیں گی۔ مسئلہ ہماری توجہ اس طرف نہیں۔ تو فرمایا کہ حضور کا میلاد، حضور تشریف لائے، تو میں کہہ رہا ہوں یہ گھنٹیاں اظہار محبت رسول ہیں، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کا کہ اظہار محبت ہے۔ جن کے گھر سجے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ان کو حضور کے آنے کی خوشی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جن کے گھر نہیں سجے، لیکن اگر دل میں خوشی ہے تو اس کا اظہار تو ہونا چاہیے۔ گھر میں شادی ہو تو اس کا اظہار تو ہوتا ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو درود و سلام کے تحفے حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے چاہیے، اور اس نعمت عظمیٰ کا بار بار ذکر ہونا چاہیے۔ اب میلاد شریف جو ہے یہ حضور کی آمد کا ایک شکرانہ ہے۔ ان بچیوں نے اگلا شعر کیا پڑھا، انہوں نے یہ پڑھا واجب الشکر علینا مدع للہ دائی۔ لوگوں سنو، ابھی پہلی نظر حضور کو دیکھا، پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے، اور حضور کو آتے ہوئے دیکھ کر کہا کہ یہ تو بدر کامل ہے، اور لوگوں ان کی آمد کا ہم سب پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ واجب الشکر علینا۔ اب ان کی آمد کا، جو سرکار مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے، ان کا آنا ہمارے لیے اس طرح ہے کہ یہ شکرانہ قیامت تک کے لیے واجب ہے۔ میرے دوستو، کلمہ اس نبی کا پڑھیں۔ یہ دیکھیں نا، کوئی لیڈر سڑک بنوا دے، گلی بنا دے، ہمارے لیڈر ہمیں گلیوں سڑکوں میں رکھتے ہیں، نالی بنوا دے، سڑک بنوا دے، بس اسی کام لگے رہنے۔ تو پھر بھی اس کے گیت گاتے کیا، اس نے ہمیں سڑک بنوا دی، اس نے ہمیں نالی بنوا دی، اس نے ہمیں ٹیوب ویل لگوا دیا، اس نے ہمیں پانی کا کوئی کام کروا دیا۔ یہی ہوتا ہے نا، اسی وجہ سے آپ لیڈر کے گیت گاتے ہیں۔ تو جس نبی نے ہمیں کلمہ پڑھایا، جس نبی کی برکت سے ہمیں قرآن ملا، اس نبی کی برکت سے ہمیں ایمان ملا، سب کچھ۔ وہ مجھے بڑا ایک شعر ہے، وہ آگے پیچھے لفظ ہو جائے تو اس کی معذرت ہے کہ تیری اور میری محبت میں فرق صرف اتنا ہے، تیری اور میری محبت میں فرق صرف اتنا ہے، تیرے لیے نبی کچھ ہے، میرے لیے سب کچھ نبی ہے۔
محمد ہمارے محمد ہمارے سرکار کی آمد سرکار کی آمد خوشی کس بات کی تیرے لیے نبی کچھ کچھ ہے، میرے لیے نبی سب کچھ فرق تو دوستو، حضور کے میلاد کی خوشی بھی کسی کسی کو ہوتی ہے. بڑے فتوے آ جائیں گے، بڑی بڑی باتیں آ جائیں گی، ان کی پرواہ نہ کریں. ہر وہ کام، ہر وہ خوشی، ہر وہ سجاوٹ جس سے حضور کی یاد تازہ ہو جائے وہ جائز ہے. حضور کی محبت اجاگر ہو جائے وہ جائز ہے. تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 150-200 کے قریب حضور کے ایسے صحابی تھے جو حضور کی نعت لکھتے تھے. دیوان حسان حضرت حسان بن ثابت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے ثنا خان تھے. دیگر صحابہ کرام اکثر بیشتر ایسے حضور کی ثنا خوانی کرتے تھے. حضرت ابو طالب کی قصیدے دیکھ لی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جان، وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من انا، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ میں کون ہوں. میں کبھی کبھی سرکار اپنی تعریف بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن آپ فرماتے لا فخر، میں فخر یہ نہیں کہہ رہا، یہ وہ عظمتیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی، یہ وہ شانیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی. تو میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ حضور کی شانیں بیان کرتے ہیں، حضور کے غلام حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، حضور کے کمالات بیان کرتے ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ حضور کے چچا ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ بڑے ہیں، یہ حضور اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ چچا تو بڑا ہی ہوتا ہے، لیکن ادب کا مقام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بڑے تو وہی ہیں، میں ذرا کچھ سال پہلے پیدا ہو گیا. بڑے وہی ہیں جو تاجدار انبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں. میں ذرا کچھ سال پہلے پیدا ہو گیا. بڑے وہی ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی. اب سو تو نہیں گئے، جاگ رہے ہیں، پھر کہیں نا ہمارا نبی سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، کم سے کم ہمارا نبی اونچی آواز میں کہیں تاکہ اس نبی کے نام سے اس پورے علاقے پر اپنی برکت ہو جائے، ان کے نام کی برکت ہو. تو فرمایا میلاد شریف منانا، اس سے ایمان والوں کو خوشی ہوتی ہے. تو حضور آئے دل جگمگا. ہاں تو حضرت عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من انا، میں کون؟ صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. تو یہ رسالت جو ہے یہ تو حضور کی عظمت ہے، حضور کا مقام ہے، حضور کا منصب ہے. حضور نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ ابن عبد المطلب. آپ نے فرمایا لوگوں میں محمد ہوں، میرے والد کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے. اب محتسب فرماتے ہیں صحابہ نے بھی ٹھیک ہی کہا کہ یا رسول آپ اللہ کے رسول ہیں. حضور نے جواب میں یہ کیوں فرمایا؟ محدثین فرماتے ہیں جو صحابہ نے کہا وہ حضور کا منصب ہے، اور جو حضور نے فرمایا یہ حضور کا میلاد ہے. سمجھے؟ آپ نے اپنے والد گرامی کا نام بتایا، آپ نے اپنے دادا جان کا نام بتایا. اس سے یہ پتہ چلا کہ جہاں حضور کی عظمت رسالت کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہاں حضور کے ساتھ جڑے ہوئے ہر فرد کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. حضور کے صحابہ کرام تشریف فرما سے ذکر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے. حضور علیہ السلام پاس سے گزرے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہارے کلام کو سن رہا تھا اور تمہارے تعجب کو بھی میں دیکھ رہا تھا. یاد رکھو جو آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں تو واقعی اللہ کے خلیل تھے، اس میں کوئی شک نہیں، میرا بھی ایمان ہے. اگر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ہے تو واقعی وہ ذبیح اللہ ہے، ہمارا بھی ایمان ہے. اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے تو واقعی اللہ کے کلیم تھے. حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے تو واقعی اللہ کے آپ کو یہ شان عطا ہوئی ہے. لیکن یاد رکھو نہ حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں. اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جنت کی کھڑکی، جنت کا دروازہ، جنت کی جو کنڈی ہے سب سے پہلے میں کھولوں گا. میرے ساتھ فقراء مساکین میرے ساتھ جنت میں جائیں گے. اور پھر حضور نے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین، جو پہلے گزر گئے
ان میں بھی سب سے معزز میں ہوں، اور جو میرے بعد آئے ان میں بھی سب سے معزز میں ہوں۔ فرمایا لا فخر، میں فخر نہیں کرتا، یہ اللہ کی وہ عظمتیں ہیں، جو شانیں ہیں جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو میلاد شریف میں حضور کی نسبت کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے تعلق کا ذکر ہوتا ہے، حضور کی شانیں، حضور کا حسن، حضور کی سیرت، حضور کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے۔ حضور آئے تو ابو بکر صدیق اکبر بن گئے، واہ عمر الفاروق بن گئے، عثمان ذو النورین الغنی بن گئے، اور حضرت علی شیر خدا بن گئے۔ جس کو جو مقام، جس کو جو شان ملی ہے وہ حضور کی نسبت سے ملی، بے شک چاہے حضور کی اہل بیت اطہار ہوں، چاہے حضور کے صحابہ کرام ہوں، جس کو جو کچھ ملا ہے حضور کی نسبت سے ملا۔ کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جن کے نام سے ہر کوئی واقف ہے، جن کو حضور فرمایا کرتے تھے یا بلال اذن، اے بلال اذان دو اور میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر۔ آپ یہ فرمایا کرتے تھے، ان بلال سے پوچھو کہ حضور نے ان پر کیا کرم فرمایا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا مالک مجھ پر بڑا ظلم کرتا ہے، بڑا ظلم کرتا ہے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مجھے سخت بخار آ گیا اور میں تکلیف کی شدت میں اپنے کمرے موجود تھا۔ میرا مالک جو ہے خلف بن امیہ بن خلف، وہ میرے پاس آیا، اسے پتہ چلا کہ یہ بیمار ہے، تو اس نے زیادہ کام مجھے دے دیا۔ اس نے کہا یہ زیادہ دانے ہیں، اسے چکی میں پیس۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا اور یہ کہہ کر وہ چلا، چونکہ میں غلام تھا، کر کچھ نہیں سکتا اور بے سہارا تھا، اور میں نہ کوئی دوست نہ کوئی جاننے والا۔ فرماتے ہیں کہ میں چکی جب تک مجھ سے پیسی گئی، پیسا پھر نڈال ہو کے میں بیٹھ گیا، اچانک ایک پروبکار خوبصورت شخصیت میرے اس کمرے کے باہر سے گزری۔ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے دیکھا، میرے اندر تشریف لے آئے، مجھے پانی دیا، تھوڑا سا کھانے کے لیے چیز دی، اور کہنے لگے بلال کیا تم بیمار ہو؟ آپ نے فرمایا آپ کو نہیں پتا آنے والا کون ہے؟ تو آپ نے کہا میں بیمار ہوں، مجھ سے کام نہیں ہوتا۔ چلا تم آرام کرو، تیرے حصے کی چکی میں پیس دیتا ہوں۔ چکی پیس کے وہ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن پھر آ گئے، پھر کھانے کے لیے کوئی چیز دی، پانی دیا، پھر میرے حصے کا وہ کام کر کے وہ تشریف لے گئے۔ تیسرے دن آئے، چوتھے یا پانچویں دن تو میں نے پوچھا کہ اس مکہ کی پرتشدد سرزمین میں، اس سخت لوگوں میں کون سا ایسا انسان ہے جو رات کے اندھیرے میں مجھ سے ہمدردی کرنے کے لیے آتا ہے، مجھ سے غم گساری کرنے کے لیے آتا ہے، مجھ سے پیار کرنے کے لیے آتا ہے؟ سنا تو تھا لیکن دیکھا نہیں، سنا تھا دیکھا نہیں۔ تو حضرت بلال فرماتے نے پوچھا کہ جناب آپ کون ہیں جو مجھ سے محبت کرنے کے لیے، اتنا کام کرنے کے لیے آتے ہیں، ورنہ میں تو بیماری سے مر جاتا۔ آپ نے فرمایا تو نے محمد کا نام سنا ہے؟ میں سنا ہے، میں لوگ جسے محمد کہتے ہیں میں وہی ہوں، لوگ جس کی مخالفت کرتے ہیں وہی ہوں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ محبت تو پہلے تھی، امام تو پہلے میں لا چکا تھا، یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کے اس اخلاق نے، حضور کی اس آمد نے میرے ایمان کو اور پکا کر دیا۔ اب جو میں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اس چہرہ بدوہا کو دیکھ لیا، حضور کی سیرت کو دیکھ لیا، حضور کے اخلاق کو دیکھ لیا، اب کیا ہوتا کہ امیہ میرے جسم پر جو ہے وہ پتھر بھی رگڑتا مجھے تکلیف نہیں ہوتی، وہ مجھے تپتی ہوئی ریت پر لٹاتا، میری چمڑی ادڑ جاتی، مجھے کہتا احد کو بھی چھوڑو محمد کو بھی چھوڑو، تو میں کہتا نہ احد کو چھوڑوں گا نہ محمد کو چھوڑوں گا۔ پھر وہ تکلیف نہ رہی، جیسے ہی وہ تکلیف شروع ہوتی تو میں کہتا بلال یہ تمہیں تکلیف کیوں دی جا رہی ہے، کس کے لیے دی جا رہی ہے؟ جب ذہن میں یہ تصور ہوتا یہ تکلیف تجھے تیرے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے دی جا رہی ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں تو اپنے لیے نہیں بیٹھے، حضور کے لیے بیٹھ گئے، سمجھا ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار نے بلال کو یہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا، سبحان اللہ،
ابو ذر کو بے ذر کو بو ذر تیری بخشش نے کیا. حضرت ابو ذر کو کہاں سے اٹھایا کہاں پہنچا دیا. ہمیں یہ روایت پتہ نہیں ہے یعنی میں نے بزرگوں سے سنا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وہ کیا شعر پڑھ رہے تھے کہ حوروں کو حوروں کو حبشی بلال کا کیا شعر ہے روح بنڈے حبشی بلال روح بنڈے تو حبشی بلال. ایک روایت میں نے بزرگوں سے سنی پڑھی نہیں. بہرحال ایک سینہ بسینہ کہ حضور جب معراج پر تشریف لے گئے نا تو معراج پر جو حوروں کی رئیسہ تھی جو ان کی سردار تھی حضور سب کے لیے کچھ لے کر آئے میرے لیے کیا لے کر آئے. آپ نے فرمایا تمہیں میں اپنا بلال دیتا ہوں. جناب وہ تو رنگ بھی ان کا کالا ہے اور ان کے ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں اور حسن و جمال میں تو کچھ بھی نہیں. آپ نے فرمایا اتنی جلدی نہ کر بلال سے پوچھوں گا اگر وہ مانے گا تو پھر دوں گا ورنہ تو میرے بلال کے قابل نہیں. جو بات یہ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت بلال کا مقام تھوڑا نہیں. جب آپ معراج سے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا بلال میں نے جنت میں تیرے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنا. کون سا کام کرتے ہیں؟ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ نہیں فرمایا حضور یہ تو میرا کمال ہے ہاں ہم نے کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے یہ نہیں فرمایا. وہ جو معراج جنت میں قدموں کی آواز ہے وہ کس کی وجہ سے وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے. فرمایا کیا کام کرتے ہو کون سا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اور تو کوئی نہیں لیکن میں جب مسجد میں جاتا ہوں تحیت المسجد کے 2 نفل پڑھ لیتا ہوں. آپ نے فرمایا اسی وجہ سے چلتا تو زمین پہ ہے آواز جنت میں آتی ہے. یہ تو بلال کا کمال ہے یہ تو حضرت بلال کی شان ہے. آمنہ کے لال کی شان کیا ہو. تو میرے دوستو ایک شکرانہ ہے کہ حضور کی برکتوں سے ہی بے ہدایتوں کو ہدایت ملی بے نوروں کو نور ملا اور جس کو جو کچھ ملا حضور کے وسیلے سے ملا حضور کے توسط سے ملا حضور کی برکت سے ملا. میلاد اس لیے ہم مناتے ہیں اور منانا چاہیے واجب بھی ہے ضروری بھی ہے تاکہ دنیا کو دکھائیں ہمارے حالات مشکل ضرور ہیں ہمارے اوپر آزمائشیں ضرور ہیں لیکن جب حضور کی بات آ جائے گی ہم ساری مہنگائیاں بھول جائیں گے ہم ساری مصیبتیں بھول جائیں گے اور یہ ترانہ ہمارے مرتے دم تک ہمارے ساتھ ہوگا. یہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی. میرے دوستو صحابہ کرام کا کیا مشکل کم مشکل وقت ہے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر. حضور کے ایک صحابی تھے وہ شہید ہو ان کو زخم لگا تو وہ شہادت کے قریب ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری شہادت قبول فرمائے تو کیا چاہتا ہے. تو انہوں نے اپنا سر جو ہے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. جان نکل گئی گویا بتا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ چاہتے ہیں آپ فرماتے ہیں پوچھتے ہیں کیا چاہتا ہے یا رسول اللہ جو میری چاہت ہے وہ آپ کے قدموں میں نچھاور کرتا ہے. میرے جان میرا مال ہر چیز آپ پر قربان ہے. آخری بات میرے دوستو حضور کی محبت یہ بندے کو کام نہیں ہونے دیتی. گھبرایا نہ کرے. حضور کا تعلق حضور کی نسبت حضور کا جو کسی حوالے سے بھی تو پریشان نہ ہوا کریں. کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ محبت رنگ لے آتی ہے. اب وہ تو شکر یہ کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی محبت عطا فرمائی. تو دعویٰ نہیں کرتے دعویٰ نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ دام بھی تو بھرنا چاہیے. یعنی کچھ کرتے ہیں محافل کرتے ہیں وہ تھوڑا سا عنصر موجود ہے. حضور کے ایک صحابی تھے نا وہ حضور سے اتنی محبت کرتے کہ ان کا آخری وقت آ گیا تو مدینہ پاک سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا گھر تھا. تو انہوں نے راستے میں مدینہ پاک اور ان کے گھر کے درمیان کچھ یہودی بستیاں تھیں یہودیوں کے گھر تھے. تو حضور سے بڑی محبت فرماتے. تو ان کا آخری وقت آیا. انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا بات یہ ہے اگر میں رات فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے لیے حضور کو نہیں بلاتا. انہوں نے پوچھا وجہ یہ ہے کہ حضور رات کو تشریف لائیں گے تو راستے میں یہودی بستیاں ہیں کہیں میرے نبی کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے. محبت کا یہ عالم ہے.
ورنہ کس کا جی نہیں چاہتا کہ میرا جنازہ حضور پڑھائے، لیکن محبت کا یہ عالم ہے کہ کہیں میری ذات کی وجہ سے، میرے جنازے پر آنے کی وجہ سے یہودی میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ دے۔ اسی رات ان کا وصال ہو گیا اور ان کا جنازہ پڑھا دیا گیا۔ صبح کے وقت حضور کو علم ہوا تو صحابہ کرام نے بتایا، آپ نے فرمایا تم نے مجھے رات کو کیوں نہیں بتایا؟ یا اصل ان کی وصیت تھی، انہوں نے یہ بتایا ان کی وصیت ہے کہ ایسا کرنا ہے کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ ان کی قبر پر مجھے لے چلو۔ حضور قبر پر تشریف لائے تو پتہ ہے حضور نے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ آپ نے فرمایا یا رب العالمین، میرا یہ محب، مجھ سے پیار کرنے والا تیرے پاس آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ یہ تجھے دیکھ کر مسکرائے تو اسے دیکھ کے مسکرائے۔ میرے دوستوں، یہ میراث شریف کی محفل کرنا یہ ہم سب پر کے لیے ضروری بھی ہے۔ جلوس بھی کریں، درود و سلام بھی پڑھیں، صدقہ و خیرات بھی کریں، حضور کے میلاد کی خوشیاں بھی کریں، اور یقیناً جو حضور کے میلاد کی خوشیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر آزمائش بیماری سے محفوظ بھی رکھتا ہے، دین و دنیا کی بھلائیاں بھی عطا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر سلام کا پڑھ لیں۔ جی مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ تیرا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، السلام سبز گنبد کے مکین، السلام رحمت للعالمین، یا الہی آلِ رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ انتظام کی انسلام کی سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ آمین۔ اسلام کی سچی محبت اتباع عطا فرما، آپ کی آل پاک، آپ کے صحابہ کرام کی سچی محبت اتباع عطا فرما، میلاد پاک کی ہم سب کو برکت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کو سلام استحکام عطا فرما، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں سب کو خیر و سلامتی عطا فرما، اپنے گھروں میں آباد و شاد فرما یا رب العالمین۔ اس پورے علاقے پر حضور کے میلاد پاک کی رحمت، جو بھی کسی کی جائز خواہشات ضروریات یا پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ سبحان اللہ۔